فرماتے ہیں تین نشانی جس کے اندر ہو نا پکا منافق ہے، سرٹیفائی کر دیا ہے اللہ اور رسول نے۔ ہاں ان میں سے کوئی ایک ہوئی تو جہنم میں تو ضرور جائے گا، پھر وہاں جو کرے گا سزا پا کے جنت میں آئے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ان میں سے پہلے اس نے معافی مانگ لی تینوں کی اللہ کی بارگاہ اقدس میں، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا۔ اب آپ آئیے ولی تمہیں نہ خانہ، یعنی امانت میں خیانت۔ اب یہ تو ایسا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، یقین کریں کتنے قصے آپ سنتے ہوں گے، کتنے میرے اپنے بھی احباب کے آس پاس ہوتے ہیں کہ بھائی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ جائیداد پڑی، اب جائیداد ہے کس کی؟ ان کے بچوں کی نا۔ گارجین کون بن گیا؟ چاچا، چھوٹے ہیں نا، چاچا آ گیا بھائی جا میں کھا گیا، بیچارے بڑے ہو گئے بے یار و مددگار۔ کتنی مثالیں، کتنی، میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ وہ ظالم تھا، ایسے ایسے دیندار لوگوں نے کی حرکت۔ امانت، یہ مال کھانے والے، میں مختصر کر رہا ہوں ٹائم نہیں، یہ مال کھانے والے۔ اب آپ دیکھیں اسی ضمن میں امانت کہتے ہیں راز کو بھی۔ میں نے تمہیں کوئی بات بتائی کہ یار یہ راز رکھنا، یہ امانت ہے، تو نے جا کے پھیلا دی، تو یہ سب سے بڑا تو ثلاثی منافق ہوگا۔ اس تین کی کیٹیگری میں تو آ جائے گا، تو نے امانت کی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہی ہوا نا۔ آج دیکھو نا وہ ستون بندھا ہوا ہے نا، آپ جاؤ ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون توبہ، ستون توبہ وہ کس کا ہے؟ ایک صحابی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 صحابیوں کو جمع کیا اپنے خاص اور کہا اب ہم یہودیوں پر حملہ کرنے والے ہیں، اگر وہ نہیں مانے تو ان کو ختم کر دو، ان کا سارا، نہیں مانے تو۔ اب اس صحابی کے رشتہ دار تھے، دوست تھے، احباب تھے، عزیز تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو ان کو بتانا پڑے گا نا، مار دیں گے۔ رسول اللہ کا راز تھا، اس نے وہ راز کھول دیا۔ جب سرکار کو پتہ چلا تو وہی سے پتہ چل گیا، سرکار نے فرمایا بس اس نے اچھا نہیں کیا۔ اب یہ تڑپا یار میں نے غلطی کر لی، یار میں نے اپنی رشتہ داری دیکھی، حضور علیہ السلام کو نہ دیکھا، تو اس نے باندھ لیا اس ستون سے اپنے آپ کو۔ 3 دن تک بندہ رہا، توبہ کرتا رہا، سرکار نے منہ نہیں لگایا اس کو۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ چلو معاف کر دو، اس نے معافی کری نا، تب وہ معاف ہوا۔ وہ ستون آج بھی موجود ہے کہ نہیں؟ دیکھا نا، آپ دیکھتے ہیں نا، اللہ اکبر، ستون توبہ۔ تو میرے دوست استوان توبہ کہتے ہیں جس کو۔ اب یہ میں نے ایک مثال آپ کو دے دی اس کی۔ اب آئیے آخر کے اندر چوتھی اور تیسری۔ چوتھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کہوں کہ گالی گلوچ، تو آپ پہچان جائیں گے کہ بات بات پر گالی گلوچ، لڑتا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی میں ایک دم گالیوں پہ آیا تھا، ماں بہن، ارے بھائی کیا ہو گیا، بات ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، جھگڑا بھی ہوا تو جھگڑے میں تو گالی کیوں بک رہا ہے؟ گالی بکنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یاد رکھو، منہ سے گالی نکالتے ہو زبان ناپاک ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ہمارے یہاں تو عام ہیں، گھر میں بچوں میں روب مارتے ہیں تو گالی عام، اللہ بچائے تمہیں۔ اب دیکھیے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، یہ سنیں آپ، سبحان اللہ، یہ جڑ ہے منافق کی، سب سے بڑی جڑ یہ اللہ نے فرما دی نا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، کیا فرمایا؟ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، منافق بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جو جھوٹا ہوگا نا پکا منافق ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، ویسے معراج شریف میں سرکار جب جبریل علیہ السلام سے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، سرکار نے دیکھا کہ ایک بندے کا جبڑا آگ ڈالی جا رہی ہے خوب، پھر جل جاتا، خاک ہو جاتا، پھر جبڑا بن جاتا، پھر ڈالتے جاتے۔ بولے یہ کیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ یہ جھوٹا تھا، بہت جھوٹ بولتا تھا، یہ اس کا عذاب ابھی سے شروع ہو گیا ہے، اب وہ جب جائے گا جہنم میں تو وہ مسئلہ اور ہے۔ تو اذا حدث کذب، جھوٹ بولنے والا بھی منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سننا ہے یار، یہ ورنہ تو میں بھی اور تفصیل بھی کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ آج اگر جھوٹے کی بات کر رہا ہوں تو اگلے ہفتے انشاءاللہ سچوں کی بات بھی کروں گا۔ ایسا نہیں کہ سچوں کو چھوڑ دوں، 2-4 ہیں تو کیا ہوا، تم کو یار یہ 2-4 تو ہیں ان کو چھوڑ دو تو ان کا بھی ذکر ہو جائے، باقی تو جھوٹ تو آپ کو پتہ ہے نا، جھوٹ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا۔ چلے میں آپ کو پھر مثال دیتا ہوں۔ ہیلو موبائل، ہیلو جس سے آپ کو نہیں ملنا، ہیلو یار کہاں ہے، ارے بیٹا تو اٹھا لے، کہہ دے ابو گھر پہ نہیں ہے، ابو گھر پہ نہیں ہے، وہ بیٹے کو جھوٹا بنا رہا۔ باپ کو دیکھو، ابو بول رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے، یہی ہے نا، آپ لطیفے بھی سنتے ہیں ذرا بظاہر، اور یہ عام ہے نا، یہ تو آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ لو، دروازے پہ کوئی آیا، ابے یہ تو وہی آیا ہوگا لینے، بیگم باہر سے بول دے چلے گئے، وہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہوا نا یہ سارے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو بھی جھوٹ نہ سکھاؤ، جان کر کے کینڈی چاکلیٹ نہیں ہے، کینڈی چاکلیٹ نہیں ہے، دیکھ تو یہ کام کرے گا کینڈی دوں گی چاکلیٹ دوں گا، ہے ہی نہیں، اور صرف دھیکا دینے کے لیے کام کر لے تو پھر یہ جھوٹ شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹے کو بلا رہی تھی، بچے کو، ادھر آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں دے رہی ہوں، دیکھو یہ مٹھائی دے دو، مٹھی بنتی۔ حضور علیہ السلام آئے، فرمایا اسماء یہ کیا بول رہی ہے تم، اس کے اندر ہے مٹھائی؟ بولا ہاں یا رسول اللہ، کھولی تو کھجور تھی۔ بولا نہیں ہوتی نا، اللہ تجھے کاظموں میں لکھ دیتا،
اب اندازہ کیا کیا جھوٹ خطرناک، کیسا چھوٹا سا معمولی ہمارے یہاں گھروں میں عام ہے، بچو اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب دیکھو نا، سرکار اعظم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ بہت برائی ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دو وہ چھوڑ دوں گا ایک، باقی مشکل ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد، وعدہ۔ چلا گیا، اب وہ تھا کیا؟ شرابی، جواری اور زنا، اس کی عادت تھی روز، اور چوری۔ سب سے پہلے چوری کرتا، چوری کرے گا تو شراب پیے گا نا، مال سے خراب لے گا، شراب پیے گا تو الٹا سیدھا زنا کرے گا نا، یہ 3 عمل تھا۔ وعدہ تو کر لیا، اب رات کو نکلا چوری کرنے، سوچ رہا ابے بھائی چوری کروں گا صبح پوچھیں گے تو رسول اللہ کو جھوٹ تو نہیں بولوں گا، وعدہ کیا ہے، چل چھوڑ چوری نہیں کرتا، چوری نہیں کرے گا تو شراب بھی چھوٹ گئی، شراب نہیں چھوٹا تو زنا چھوٹ گئی۔ پریشان ہو گیا، صبح آیا یا رسول اللہ کون سا عمل بتا دیا آپ نے؟ کیا ساری برائیاں چھوٹ گئی مجھ سے۔ دیکھا آپ نے، جھوٹ سے ساری برائیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ جھوٹ نہ بولو، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولا ہے تو اب تم کو اس کو، تمہارے پاس میموری تو نہیں ہے نا کہ 50 جھوٹ بولے، اب کس کو یاد رکھو گے؟ میرا نام صدیق تھا، ابے صدیق ہے ہی نہیں، اس کو سامنے بولا ابے میرا نام کیا تھا اس زمانے میں، میں نے ایسے استغفر اللہ ربی۔ تو ایک جھوٹ نہیں، سچ کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو، سچ بولو اور سچ کا ساتھ دو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو گیا۔ اب آخر کے اندر برادر اعلیٰ حضرت، اور اللہ قرآن پاک نے کیا فرماتا ہے؟ قرآن پاک میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی، زور سے کہو جھوٹوں پہ اللہ کی، شرابی پہ نہیں کہا، جواری پہ نہیں کہا، زنا خور کو نہیں کہا، کسی اور کو نہیں کہا تو کس کو کہا؟ جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ لیکن برادر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ آخر میں ایک شعر یاد آ گیا، تو انہوں نے بھی ایک کو جھوٹا کہا ہے نا، کہا ہے کیا کہا کہ جو اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں نا، جھوٹے الزام یا جھوٹی باتیں، تہمتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ام الفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی خاندان پر، امام حسن حسین پر تو آج کل میڈیا میں ایسا استغفر اللہ پروپیگنڈا چلا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کیسے سنتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں، لوگ حیرت کرتے ہیں۔ مجھے اب مسئلہ پوچھ رہا ہے یہ کیا، استغفر اللہ، اس قدر معاملات۔ اب کیا ہوگا؟ کیا برادر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لعنت تو ان پر بھی ہے کہ اہل بیت پاک پر گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان، لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے ان چاروں گناہوں کی توبہ کرنے کی بھی توفیق بتائے ہم سب کو، اور اللہ ان گناہوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔